وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آقا دو جہاں تاجدار انبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، تو ایک صحابی نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو جب امام صاحب کہتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، اور پیچھے جو مقتدی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد۔ ایک صحابی جو تھے انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی منشا کے ساتھ ربنا لک الحمد کے بعد کہا ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ 4-5 الفاظ ہیں ربنا لک الحمد۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد۔ اس کا معنی ہے، آپ لوگوں کو اگر اس کا مطلب آتا ہو سمجھ تو پھر نماز میں اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ ربنا، اے میرے رب، لک الحمد، تمام تعریفیں آپ کی ہی ہیں۔ امام صاحب نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدیوں نے کہا ربنا لک الحمد یا ولک الحمد۔ اس صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ ربنا لک الحمد کے بعد کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ الفاظ پڑھے انہوں نے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الاولاق نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس نے پڑھا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ کون ہے جس نے یہ الفاظ پڑھے ہیں؟ تو اب وہ صحابی ذرا تھوڑے سے خوفزدہ ہو گئے کہ مجھے نہیں پڑھنے چاہیے تھے، بھی سب ساتھی پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد اور میں نے پڑھا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے پڑھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، جب تم نے یہ الفاظ پڑھے ہیں تو عرش کے تمام فرشتے جو ہیں وہ زمین کی طرف دوڑ آئے ہیں، اور ساری روح زمین جو ہے وہ ملائکہ سے بھر گئی ہے، اور تمہارے ان الفاظ کو پکڑنے کے لیے کہ اللہ رب کائنات یہ الفاظ ہمیں عطا فرما کہ اس کا ثواب ہم عطا کریں، ہم اس کو لے کے جائیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ربنا لک الحمد کے بعد، اور یہ بھی یاد رکھیں نماز جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ ہماری ان نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ اس کو کمی بیشی کو قبول و منصور فرمائے۔ لیکن یاد رکھے گا کہ نماز ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کا سین ہے، ایک آدمی آیا، اس نے آ کے نماز پڑھنا شروع کی، لیکن اس کا نہ رکوع ٹھیک ہے نہ سجود ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھے قیام، رکوع، سجود، ان کے درمیان کی جگہ یہ سب برابر ہوں گی۔ جتنا ٹائم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں کھڑے ہوتے تھے اتنی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کھڑے ہوتے تھے، اتنی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کھڑے ہوتے تھے، اور اتنی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان۔ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ایک سجدہ کر لیتے تو دوسرے سجدے کے درمیان اتنی دیر رک جاتے، ہمیں پیچھے شک ہو جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھول گئے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا اب یہ گمان ہے نا انسان کا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نماز کے اندر اس میں تھا کہ اگر یہ وقت جو ہے جتنا نماز میں لگے گا یہ خشوع خضوع میں ہو جائے گا۔ اب بات یاد رکھے کہ قیام بھی ہلکا ہو، رکوع بھی ہلکا ہو، سجود بھی ہلکا ہو، یعنی سب برابر آ جائیں، تو پھر وہ نماز ایسی نماز ہوگی کہ جب آپ سلام پھیریں گے تو وہ فرشتے جنتی رومالوں میں لپیٹ کے اسے آپ کے نامہ مال میں جنت میں داخل کروا دیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ پڑھے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے جس نے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تمہارے ان الفاظ کی وجہ سے عرش کے تمام فرشتے زمین کی طرف دوڑ آئے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کوشش کریں کہ جب اگر آپ فرض نماز پڑھیں تو میرے خیال میں اتنا ٹائم نہیں دیتے امام صاحبان، اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں تو اس دعا سے کبھی محروم نہ ہوں۔ یہ میری اور آپ کی بدقسمتی ہوگی کہ اگر اتنی بڑی دعا ہم سے چھوٹ جائے، اتنی بڑی دعا ہم سے رہ جائے،
جب اکیلے نماز پڑھے، سنت پڑھے، نوافل پڑھے، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد آپ ربنا لک الحمد یا ولک الحمد، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اور یہ یاد رکھیں حرمین شریفین طیبین طاہرین میں امام صاحب اتنا وقت عنایت کرتے ہیں مقتدیوں کو، وہ خود بھی پڑھتے ہیں اور وہ وقت بھی دیتے ہیں تاکہ سب مقتدی اس دعا کو پڑھ لے، کوئی بھی اس دعا سے محروم نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، اب دو حدیثیں اس کی روایت میں ہیں، آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ یہ پڑھے گا تو مقتدیوں پہ ضروری ہے کہ وہ اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد یا ولک الحمد دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا لک الحمد کا معنی ہے میرے اللہ تمام تعریفیں تمہاری ہیں، اور ربنا ولک الحمد اے میرے اللہ اور تمام تعریفیں تمہاری ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جس کا قول ہے کہ جس نے، اب اس کے بعد یہ لفظ پڑھا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب کائنات اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ جیسے میں نے وہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ صحابی نے نماز پڑھی اور اس نے رکوع بھی سجود بھی جیسے وہ کر رہا تھا اس نے کیا، تو نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ اب دیکھیں میں جب یہ حدیث پاک میں نے آج سے 10-12 سال پہلے پڑھی تھی تو تب میرا روح کام گئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز میری تو نماز نہیں ہے، یہ جو تم نے نماز پڑھی ہے ایسی نماز میں محمد نے تو نہیں پڑھی، نماز تو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کسی اور کی نہیں ہے، نماز صرف اور صرف ایسی پڑھی جائے گی جیسے آپ کے نبی اور میرے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ نماز جو آقا کریم پڑھ کے امت کو بتا کے گئے نماز ویسی ہے۔ فرمایا تم نے یہ کیا پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا یہ نماز میری تو نہیں ہے، اگر اس نماز کو ٹھیک کرنے سے پہلے تو مر گئے، اب یہ جو بڑے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں بیان فرمائے، اگر اس نماز کو ٹھیک کرنے سے پہلے تم مر گئے، زندگی میں بے شک لاکھوں نمازیں پڑھی ہوں لیکن تمہاری ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ تم سنت محمد پہ نہیں مرو گے، تم جس کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہو تم اس کی سنت پہ مرو گے، یہ طریقہ میں محمد کا نہیں ہے۔ اب وہ صحابی فرماتے ہیں کہ پریشان ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا کہ اس کی نماز ٹھیک کراؤ، اس سے بتاؤ کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہے، عدالت میں اگر کوئی وکیل بغیر اپنے یونیفارم کے، بغیر اپنے لباس کے پیش ہو جائے تو جج صاحب اس کو عدالت میں پیش نہیں ہونے دیتے۔ اگر ہائی کورٹ آیا تو اس کا اپنا لباس ہے، سپریم کورٹ آیا تو اس کا اپنا لباس ہے، سیشن کورٹ آیا تو اس کا اپنا لباس ہے اور اپنے قید قانون ہے، جج کی مرضی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں یہ دنیا کے جج ہیں، تو جو احکم الحاکمین ہے اللہ ہے، جو ساری کائنات کا مالک اور خالق اور رازق ہے، جب اس کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کا منہ بھی گندا ہو، آپ کے کپڑے بھی گندے ہوں، آپ کے بال بھی گندے ہوں، آپ کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، تو یاد رکھیں جتنا آپ پاک ہو کے، جتنا صاف ہو کے، جتنی خوشبو لگا کے آپ مسواک کر کے، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک نماز پڑھ لے، مسواک کے ساتھ نماز پڑھے، وضو کرے، مسواک کرے، اور دوسرا بندہ 70 نمازیں پڑھ لے۔ اب 70 نمازیں کتنے دنوں میں پڑھی جائیں گی؟ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھے تو 70 نمازیں پڑھتے پڑھتے کتنے دن لگیں گے؟ ایک بندہ مسواک کرے، وضو کرے، اس کے بعد نماز پڑھے، ایک بندہ 70 نمازیں پڑھ لے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کے ساتھ مسواک کی اس کا ثواب اس 70 نمازوں سے بھی زیادہ ہے۔ اگر آخر کو وجہ ہے نا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہے، الحمدللہ رب العالمین، منہ پاک ہو، اللہ پاک ہے، اللہ طیب ہے اور اللہ خوبصورت ہے، اللہ طیب لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب نمازوں کے لیے آیا کرتے تو اس طرح کنڈیشن ہوتی تھی کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے، اتنا خشوع و خضوع عاجزی کے ساتھ، اتنی یکسونیت کے ساتھ۔ تو وہ نماز ہے جب ہم ایسی نماز پڑھیں گے تو
تو آج کل ہم نے آپ کو ایک دعا یاد کروائی تھی کہ اللہ اکبر کبیرن والحمدللہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کہ یہ جو دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے ساتوں دروازے کھول دینے والی دعا ہے۔ وہ دعا یاد کر لیں، 2 4 5 الفاظ ہیں، آپ صبح سے شام تک پڑھتے رہیں، آپ کو یاد ہو جائے گی۔ آج آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے کہ جب بھی ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ حمدن کثیرن طیباً مبارکن فی، یہ 4 سے 5 چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، حمدن ہے، کثیرن ہے، طیباً ہے، مبارکن ہے، فی ہے۔ اس میں جو الفاظ کی طاقت ہے، اگر آپ کو عربی سمجھ آتی تو پھر آپ جان جاتے کہ اس الفاظ میں کتنی اللہ رب کائنات کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ یاد کریں، اپنی نمازوں میں پڑھیں، اس کا ثواب کتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے تمام فرشتے اس کا ثواب لینے کے لیے عرش سے نیچے دوڑ آئے تھے۔ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ رب کائنات قرآن مقدس سے محبت نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نصیب فرمائے، اور یہ تمام مسنون دعائیں جو ہیں یہ سیکھنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔